اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو شریعت کی بڑی زبردست تعلیم ہے کہ بھائی کسی بیمار کے پاس جاؤ یا اس کے گھر جاؤ کہ ان کے رشتہ دار کا کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی مصیبت میں گرفتار ہوا، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوا، تو جا کر کیا کہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ یا میت کے گھر جاؤ تو خیر کی بھلائی کی باتیں کرو، اس لیے کہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، تم جو بھی بولو گے نا فرشتے اس کے اوپر آمین کہیں گے۔ اچھا بولیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر غلط بولا ہم نے، بھائی بیمار کے پاس چلے گئے، بھائی کینسر ہے یا کچھ بھی، آپ اس کے پاس بیٹھے بیٹھے یہ تو بہت خراب بیماری ہے، اس میں تو انسان بچتا ہی نہیں ہے، عجیب قسم کی، یعنی انسان وہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے سامنے اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ میت کے گھر گئے، اب کیا ہوگا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے، ارے اللہ کو بھول کر بات مت کرو، سب کو پالنے والا، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر کے پھر آگے فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، یعنی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول تشریف لائے، میں نے کہا یہ اللہ کے رسول ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو جملے کہوں وہ کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما اور مجھے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہہ تو دیا، میں سوچ بھی رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ بھائی ایک عورت جب شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور اچھا تعلق ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے، اور شوہر کا جو درجہ ہوتا ہے عورت کے دل کے اندر وہ بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ کی بڑی محبت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا، میں نے یہ دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول فرمائی اور ابو سلمہ سے بہتر مجھے اللہ کے رسول ہی مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور ہمارے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے اپنی طرف سے نہیں کیے میرے بھائیوں، سارا وحی ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا فلاں خاندان میں نکاح کرو، تمہارے نکاح کرنے کی وجہ سے پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا، فلاں قبیلے میں نکاح کرو، اور یہ نکاح ہمارے نبی نے کب کیے؟ 50 سال کی عمر کے بعد، 50 سال کی، ہمارے نبی کی ٹوٹل عمر 63 سال، اب 50 سال کے بعد یہ نکاح کیے۔ نکاح کا مقصد یہ تھا، دشمن جو ہمارے نبی کے اوپر نالائق الزام لگاتے ہیں نا، 11 نکاح کیے، بھائی ہمارے نبی کی ہسٹری اٹھاؤ تو صحیح، 50 سال کے بعد یہ سب ہوا، جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور ہمارے نبی کا وقت آیا دنیا سے پردہ فرمانے کا، تو چونکہ یعنی راستے تو بنانے ہیں نا، بھائی فلاں قبیلہ بہت بڑا ہے، اس قبیلے فلاں لڑکی سے آپ نکاح کر لو، یہ نکاح کی برکت سے سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارے نکاح کیے، اور بہت سارے لوگ اس نکاح کی وجہ سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کسی بھی بیمار کے پاس کہیں جاؤ تو بھلی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، اس کو دلاسا دو، کوئی ایسی بات مت کرو کہ ان کا بھی دل ٹوٹ جاوے اور فرشتے تمہاری غلط زبانی کے اوپر آمین کہہ دے۔ تو ہو سکتا ہے، دیکھو اس میں بات ایک بتا دوں، جب انسان برا خواب دیکھتا ہے نا تو حدیث میں ہے، کتابوں میں ہے، کسی کو نہ کہے، کسی کو نہ کہے، اچھے خواب کی تعبیر، اور وہ بھی تعبیر جاننے والے سے پوچھے۔ اس سے
بغیر تعبیر جاننے والے سے نہ پوچھیں اور برا خواب کسی کو نہ بتائیں. اگر تم نے کسی ایسے مسئلے کو بتا دیا, بعض مرتبہ دوست مذاق کرتے نا یار, دوست یار رات کو میں نے سر خواب دیکھا کہ میری گاڑی چوری ہو گئی, یہ ایسا ہی ہوگا. دیکھ مذاق میں ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور اس کے کہنے کے مطابق ایسا ہی ہو جائے. اس کی گاڑی پہ تیرے منہ میں کالا تل, اسی بددعا دیتا ہے نالائق. یہ ہمارے معاشرے کی سب باتیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے ہم کو بہت زبردست تعلیم دی ہے, اس تعلیم کے اوپر عمل کریں گے نا انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اپنے